بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے عظیم و بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ظہور کی نشانیاں یا علائم ظہور ان واقعات و حوادث کو کہا جاتا ہے جو امام زمانہ کے ظہور سے پہلے یا ظہور کے موقع پر رونما ہوں گی۔ ان نشانیوں میں سے بعض حتمی ہیں جو ضرور رونما ہوں گی، جیسا کہ سہ آسمانی، خروج سفیانی، قیام زمانی، قتل نفس زکیہ اور خسف بیدا، اور بعض غیر حتمی ہیں جن کے تحقیق کے بغیر بھی امام زمانہ کا ظہور کرنا ممکن ہے۔ بعض منابع میں امام زمانہ کے ظہور کی نشانیوں اور قیامت کی نشانیوں میں خلط پیدا ہوتا ہے۔ بعض علماء امام زمانہ کے ظہور کی بعض نشانیوں جیسے سفیانی اور دجال وغیرہ کو علامتی رمز قرار دیتے ہیں۔ مثلاً دجال کو اسلام سے منحرف ہونے، جبکہ سفیانی کو اسلام معاشرے میں پیدا ہونے والے انحراف کی علامت قرار دیتے ہیں۔ البتہ یہ نظریہ ایک طرف احادیث کے ظاہر سے متصادم ہے تو دوسری طرف ظہور کی علامتوں کا بے بنیاد ہونا لازم آتا ہے۔ ان نشانیوں کا سرچشمہ وہ احادیث ہیں جو شیعہ اور اہل سنت حدیثی منابع میں ذکر ہوتی ہیں۔ کتاب المقدس میں بھی ظہور کی منجی نشانیاں ذکر ہوئی ہیں، جن میں سے بعض نشانیاں اسلامی منابع میں امام مہدی کے ظہور کی نشانیوں کے ساتھ مشترک ہوتی ہیں۔ احادیث کے مطابق بعض نشانیاں امام زمانہ کے ظہور سے پہلے یا ظہور کے وقت رونما ہوں گی، جبکہ بعض نشانیاں غیبت کبریٰ کے دوران رونما ہوں گی۔ اسی طرح شیخ صدوق کی کتاب کمال الدین میں نقل ہونے والی ایک حدیث کے مطابق سہ آسمانی، خروج سفیانی اور قیام زمانی، قتل نفس زکیہ اور خسف بیدا امام مہدی کے ظہور سے پہلے رونما ہوں گی۔ شیخ مفیدہ انہیں قیام قائم کی نشانیاں قرار دیتے ہیں۔ اسی بنا پر ان علامتوں کو قیام امام مہدی کی نشانیوں سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ان واقعات میں سے بعض دوسرے واقعات کی طرح بطور معمول رونما ہونے، لیکن بعض واقعات جیسے سیاہ آسمانی وغیرہ بطور معجزہ رونما ہوں گی۔ ظہور کی نشانیاں حتمی اور غیر حتمی میں تقسیم ہوتی ہیں۔ حتمی نشانیاں ان علامات کو کہا جاتا ہے جو ضرور رونما ہوں گی، اور جب تک یہ نشانیاں رونما نہیں ہوں گی حضرت امام مہدی علیہ السلام ظہور نہیں فرمائیں گے۔ جبکہ غیر حتمی نشانیاں ان علامات کو کہا جاتا ہے جن کا رونما ہونا ضروری نہیں بلکہ ممکن ہے۔ ان کے رونما ہوئے بغیر بھی امام زمانہ ظہور فرمائیں گے۔ شیخ صدوق نے ایک حدیث نقل کی ہیں جن کے مطابق خروج سفیانی، قیام زمانی، آسمانی، قتل نفس زکیہ اور خسف بیدا حتمی نشانیوں میں سے نشانیاں اہم ہیں۔ شیخ مفید نے کتاب الارشاد میں ظہور کی نشانیاں کی ایک فہرست بھی جاری کی جو یہ ہیں: سورج اور چاند گرہن، کثرت سے موت واقع ہونا، عالمگیر جنگوں کا رونما ہونا، مشرق کی جانب سے سیاہ پرچموں کا نمودار ہونا اور پے بارشوں کا آنا۔ شیخ مفید نے ان فہرست کے آخر میں واللہ عالم کہا ہے۔ اس بنا پر بعض نے یہ خیال ظاہر کی ہیں کہ شیخ مفید ان نشانیوں میں سے بعض نشانیوں کے بارے میں تردید رکھتے ہیں۔ بعض حدیثی منابع میں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی نشانیاں قیامت کے نشانیوں کے ساتھ خلط ہوا ہے۔ مثلاً سورج کا مغرب سے طلوع ہونا جیسے احادیث میں قیامت کی نشانیوں میں سے قرار دیا گیا ہے، بعض نے اسے بھی ظہور کی نشانیاں قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح ظہور کی بعض نشانیوں جیسے خروج سفیانی کو قیامت کی بعض نشانیوں جیسے دابۃ الارض، خروج عیسیٰ، قیام امام زمانہ اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونے کے ساتھ قیامت کی نشانیوں میں سے قرار دیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ چونکہ اسلامی منابع میں امام مہدی کے قیام کو قیامت کی نشانیوں میں سے قرار دیا گیا ہے، اسی بنا پر ظہور کی بعض نشانیوں کو قیامت کی نشانیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہودیت اور مسیحیت میں ظہور منجی کی نشانیاں بیان ہوتی ہیں جو اسلامی احادیث میں ظہور امام مہدی کی نشانیوں کے ساتھ مشترک ہیں۔ یہودی فساد کا عام ہونا اور عالمگیر جنگوں کو ظہور ماشے کی نشانیاں قرار دیتی ہیں۔
اسی طرح مسیحیوں کے مطابق دجال وہ شخص یا اشخاص ہیں جو حضرت عیسیٰ کے مسیح ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ دجال آخری زمانے میں قیام کرے گا اور جب مسیح ظہور کریں گے تو ان کو قتل کرے گا۔ فساد کا عام ہونا، جنگوں کا عالگیر ہونا، افراتفری، زلزلہ، بیماری اور قطعی نیز سورج، چاند اور ستاروں میں کچھ نشانیوں کا نمودار ہونا ان واقعات میں سے جو مسیحیوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کرنے سے پہلے واقع ہوں گی۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوست کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی اور